تقدیر کے معنی میں مقدار مقرر کرنا شریعت کی اصطلاح میں مخلوق کے اچھے یا برے کاموں کے بارے میں زمین و آسمان کے مالک نے جو کچھ لکھا ہے وہ تقدیر کہلاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں تقدیر اللہ رب العزت کا وہ علم ہے جو بھوشیہ میں سمبندھت ہے، جو کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تقدیر کے بارے میں پائی جانے والی الجھنیں کا سبب اس کے صحیح مفہوم ہے جانکاری نہ ہونا ہے۔ معنی و محفوظ سمجھ لینے کے بعد اس کے بارے میں کوئی شک و شبہہ باقی نہیں رہتا۔ یہ بات روزانہ ہمارے دیکھنے میں آتی ہے کہ انسان اپنے علم اور تجربے کی بنیاد پر کسی چیز کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لیتا ہے، اور اس کے بہت ہی زیادہ سیمت علم کے باوجود کئی بار اس کی رائے اور انداز 100% درست ثابت ہو جاتا ہے۔ انسان کے الٹ اللہ تعالیٰ کا علم اس قدر وسیع اور نہ ختم ہونے والا ہے کہ اس نے اس کے لیے اتیت، ورتمان اور بھوشیہ، غائب اور حاضر، دن اور رات، روشنی اور اندھیرا جیسا پریبھاشائیں بالکل بے معنی ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اس کے سامنے ہر چیز کھلی کتاب کی طرح ہے۔ اس وسیع اور اصمیت علم کے بدولت مخلوق کے بارے میں اس کی لکھی ہوئی تقدیر کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اپنے اسی وسیع بے ابتدا علم کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے عمل کرنے سے پہلے ہی اس کے حساب کھاتے میں لکھ دیا ہے کہ یہ انسان اچھے یا برے اور کیا کیا کام کرے گا اور اس کی جزا یا سزا کیا ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص لگاتار نیک کام کرتا ہے یہاں تک کہ بالکل جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے، پھر اچانک وہ شخص تقدیر کے مطابق برے کام کرنے لگتا ہے یہاں تک کہ وہ دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص برے کام کرتا ہے اور دوزخ کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے، پھر وہ اچانک تقدیر کے مطابق اچھے اعمال کرنے لگتا ہے یہاں تک کہ وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتے ہیں کہ کون کب اور کیا عمل کرے گا۔ وہ اپنے اصمیت علم کی بدولت یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ گناہ گار انسان آخر کار توبہ کر لے اور نیک اعمال کرنے لگے اور اسی اچھے اعمال پر اس کا خاتمہ ہوگا، یا یہ نیکی کرنے والا آخر کار نیکی کا دامن چھوڑ کر گناہوں کی طرف راغب ہو جائے اور اسی برائی کی حالت میں اس کا خاتمہ ہوگا۔ تقدیر کے بارے میں یہ سادھارن اور سوچ بہت ہی گمراہ کرنے والی ہے کہ انسان تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہے اور وہ اپنی مرضی اور اختیار سے کچھ نہیں کر سکتا، حالانکہ نیکی اور برائی کی راہ اختیار کرنا انسان کا اپنا فعل ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی جبر نہیں ہے۔ مثال یوں سمجھ لیں کہ ایک ٹیچر امتحان سے پہلے اپنے شاگرد کے بارے میں اندازہ لگاتا ہے کہ فلاں پاس ہوگا، فلاں فیل ہوگا، اور اگر اس کا اندازہ درست ثابت ہو جائے تو یہ ہرگز نہیں کہا جا سکے گا کہ یہ ٹیچر کے اندازے کی وجہ سے پاس یا فیل ہوا ہے۔ پاس یا فیل ہونا ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ جس طرح ٹیچر کا انداز لگانا شاگرد کو پاس یا فیل
ہونے پر مجبور نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا مخلوق کے بارے میں اپنے بھوشیہ کے علم کی وجہ سے تقدیر لکھنا انسانوں کو کسی کام کا ہرگز مجبور نہیں کرتا ہے۔ کئی بار کچھ لوگ تقدیر کی آڑ میں اپنی ذمہ داریوں سے دامن چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ان کے کہا جائے کہ آپ کاروبار اور روزگار کے لیے بھاگ دوڑ چھوڑ دیں تو مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ مل کر ہی رہے گا، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے تقدیر کے ساتھ ساتھ بھاگ دوڑ اور کوشش بھی ضروری ہے۔ جس طرح یہاں تقدیر انسان پر دباؤ ڈال کر اسے کوشش اور بھاگ دوڑ سے نہیں روک سکتی،